The path of the knowledge is the way to Jannah. The path of the knowledge is the way to Jannah. Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen, amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, as-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah, as-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah, wa ala alika wa ashabika ya Noor Allah. Dear viewers of Madani Channel, to recite Durood Pak on the Prophet sallallahu alaihi wasallam brings many blessings. It has mentioned in Tirmidhi Sharif, volume 2, page 28, hadith number 484. Whoever recites salat upon me once, Allah Azza wa Jal sends 10 mercies upon him and write 10 virtuous deeds in his book of deeds. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Today's our topic is unique son. जी, unique son कौन? अमीर अहले सुन्नत ने बड़ा प्यारा रिसाला भी लिखा है, बेटा हो तो ऐसा, अनोखा बेटा, and is referring to हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम. जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेटा हो तो ऐसा. और आज का जो वजीफ़ा है ट्रीटमेंट फॉर आई डिजीज़, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आँखों की बीमारी के लिए वजीफ़ा आपको बताया जाएगा. स्टार्ट विद द रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान. इंशाअल्लाह मुबीन भाई आज तिलावत कुरान पाक करेंगे इंशाअल्लाह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर. इन्न शानिअक हुवल अबतर. आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम. सुभानअल्लाह. सल्लु अलल हबीब. सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन. हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी. हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी. फिर नजर में के मनाज़िर या नबी. फिर नजर में फिर गए हज के मनाज़िर या नबी. हाजियों के बन रहे हैं काफिले
जा सका हो करम तारे पर हो करम तारे पर हो जाए हाजिर या नबी हो करम तारे पर हो जाए हाजिर या नबी हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। Subhanallah. Today's our topic is about the another blessed and amazing personality is Hazrat Ismail alayhi salam. And Hazrat Ismail alayhi salam has been blessed many virtues and excellences by Allah Azza wa Jal, and is also mentioned in Quran Pak in many occasions. जी बहुत मकामात पर आपका ज़िक्र खैर है। आपका टाइटल ज़बीउल्लाह तो है, लेकिन साथ में आपको अबुल अरब यानी अरब के वालिद भी जो है वो कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यूनिक सन, इंशाअल्लाह ये हमारा टॉपिक है, लेकिन इसमें इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से आज हम बात करेंगे। वाकई बेटा हो तो ऐसा, किस तरह इन्होंने जो है वो मिसाल कायम की, इंशाअल्लाह आज सुनते हैं। इंशाअल्लाह हमारे साथ अब्दुल हन्नान भाई भी हैं और मुनीब भाई भी हैं, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu alayki ya Rasulullah. Say sab, Alhamdulillah Azza wa Jal. In the few days ago, we heard regarding the father of Sayyidina Ismail alayhi salam, Hazrat Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. And then the mother of Sayyidina Ismail alayhi salam. One can gather the uniqueness of the son just by looking at the parents. Subhanallah. You know, if the father is like Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allah, Allah. who is the greatest of all prophets after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, so at times this is a way. If you look at Ghaus-e Pak, Sheikh Abdul Qadir Jilani, that the father of Sheikh Abdul Qadir Jilani, he was a great wali of Allah himself. And the story is very famously known that how he ate an apple, and then gaining forgiveness for that apple, he followed that stream, went to that orchard, and went to the owner and I said, forgive me for eating this apple. Allah. And you know, the grandfather of Ghaus-e Pak was also a wali of Allah. Subhanallah. Right? And that story, it's teaching us that the uniqueness of lineage, the piety which continues on from lineage coming downwards. And then the mother of Hazur Ghaus-e Azam, Subhanallah. she was also a great wali of Allah. You know, she has never looked at haram, she has never touched haram. And then the son being Ghaus-e Azam, also one of the unique walis of Allah Azza wa Jal. Subhanallah. This piety continued. The other uniqueness of Sayyidina Ismail alayhi salam is obviously he's chosen as a prophet from Allah subhanahu wa ta'ala. So that itself is telling the uniqueness, that how unique Hazrat Ismail alayhi salam is going to be, that he's chosen as a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. सुबहानअल्लाह, माशाल्लाह। हमारे साथ मुनीब भाई भी हैं। मुनीब भाई, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है एक तरफ मेमार काबा भी हैं, यानी कि तामीर करने वाले, दूसरी तरफ बानी मक्कतुल मुकर्रमा भी है। जब ये थे वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बानी मक्कतुल मुकर्रमा भी जो है वो माशाल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया है। बेशक सुब्हानअल्लाह। Abdul Hannan mentioned a beautiful Madani pearl. Indeed, Hazrat Ismail alayhi salatu salam is a unique son. How a son, when a father mentions something to the son, this was that son, Hazrat Ismail alayhi salatu salam, did not need a long sentence. They did not need to, you will do this, you will do that. But just from a hint given from the father, Hazrat Ibrahim alayhi salatu salam, Hazrat Ismail alayhi salatu salam understood what to do. This was the uniqueness of the son. Hazrat Ismail alayhi salatu salam, they were married in a tribe called Jurhum. And Hazrat Ibrahim alayhi salatu salam, after some time, came to visit that family. But Hazrat Ismail alayhi salatu salam was not home. So the daughter-in-law, Hazrat Ibrahim alayhi salatu inquired, where is Hazrat Ismail alayhi salatu salam? She replied that they're going to get some sustenance for us.
Then they inquired about the household. So she replied that we're living in misery, we're living in destitution. She complained about her problems. So Hazrat Ibrahim alayhi salatu salam, he said to the daughter-in-law that when Ismail alayhi salatu salam returns, give my peace and blessing, give my salam, and say that change the threshold of your house. Ki ghar ki chaukat tabdeel kar dein, change the threshold of your house, and this is it. This was a hint. Now a unique son who's close to the father, who understands the father, will understand this clue given by his father. So when Ismail alayhi salatu salam returned, he felt something. He was a Nabi. He felt that someone was here. So he asked the wife that was anyone here. She replied that yes, such and so individual was here. Then he replied that قال ذاك أبي وأنت عتبة, that this was my father, Hazrat Ibrahim alayhi salatu salam. And then he asked that did he give any advice to this child? Then she replied that yes, he said that change the threshold of the house. Now he said that what my father meant was I should divorce you. Now just from this sentence, now if someone was to say this to us, we would not understand. But as Ismail alayhi salatu wasalam, such a unique child, that understood a hint from Ibrahim alayhi salatu wasalam, and this was to remove the woman, and then she was sent back to the tribe to marry someone who she actually was going to live happily with. جی حفیظ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی تاریخ اسلام وچ 101 پتر پیدا ہویا کہ سنی نہ اکنا حیران رہی جانی. سبحان اللہ. جنہاں وچوں ایک تے اپنے حسن شیخ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یونیک سن نے والے نال رسالہ لکھیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والے نال جی. اور تساں یونیک ہونے نہیں سو دیکھو کہ اس بہت ساری گلاں ہیں، لیکن ایک جس نے وجہ سے انہیں یونیکنیس انہوں نے یہ بھی دسی نے جب والد صاحب اور انہوں کی آیا نا جی کہ مکی اس چیز نہ حکم ہویا تساں کیا آخنے ہو، انہیں دوئی گل نہیں کیتی. سبحان. دوئی گل نہیں کیتی نے. آنے ابا جی جڑا حکم ہویا ہے نا وہ کرو نا. علماء نے ایک جڑا نا آہنے واسطے یعنی رضامندی نال کرو، جلدی کرو، کیاں مطلب کہ اللہ حکم دیتا ہے تو کرو اس کی. تے اس تو اے ظاہر ہونا اساں کہ اس پتر نہ پہلے تے تکھو اسماعیل علیہ السلام کہ تربیت کتھا ہوئی جڑی اصل گلاں کرے پتر اتنا ماشاء اللہ پیدا ہویا، اس نے پیچھے کیا عوامل ہے جس نے انہاں مطلب کہ شیخ عبدالقادر جانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بارے جب دو حنان بھائی دسیا. پہلو تے والدہ نے گود ہی جس سے تربیت ہوئی ہے، فرسٹ انسٹیٹیوٹ ہی والدہ ہوتی. صحیح جی. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. صحیح جی فیضان نظر سائے. اللہ اللہ. سبحان اللہ. پھر دوئی والد اور بیٹے نہ تعلق تک ہو کتنا سا. سبحان اللہ. جی دوسری گل نہیں انہیں کہتی. اور تیسرا اسی جڑا بڑا جڑی گل کہتی کہ کوئی کام کرو حالانکہ حکم سا اللہ تعالیٰ نہ نبی نے آپ سچا، لیکن اولاد نال مشورہ کرو، آپ مشورہ کرنا نہیں. یہ بھی ایسا کہ ہدایت کی گئی ہے. اور اگے پھر اولاد نہیں فرما برداری تک ہو. سبحان اللہ. جی اگر والد صاحب یا والدہ کوئی ایسی گل آخن جی شرعی طور پر ہی اس کی فوراً ہاں کرنا. سبحان. اور 101 میں دسنا انشاءاللہ اگر ٹائم ملیا تھا کیا با یزید بستامی اور ساری رات گلاس پکڑی کھلتے رہے والدہ اور راستے ہے. اللہ اللہ اللہ. جی سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اما اور ہے مسئلے نا ذرا فلانی عالم آپ کو کتنے بڑے ماشاء اللہ فلانے جڑے عالم صاحب ہیں انہوں کو مسئلہ پوچھنا تو جڑ چلو آنے چلو چاہے ٹوری پہ. جی میرا سوچنا گئے اتنے انہیں حیران پریشان ہو گئی کہ اتنے بڑا لو جی ماڑی والدہ رہنا حکم سا. ٹھیک ہے. پھر اگے چلو پھر گل کر سا فضل بن یحییٰ انہوں نے والد اور کی جیل ہوئی گئی وہ یہ بھی کسی طریقے نال پیچھے پیچھے انہوں نے جیل چلے گئے. تو یہ گل یہ سی کہ انہیں سردیاں گرم پانی نال وضو کرنا ہونا انہوں سا. جی تو یہ انہوں تھے آخر لگے جیلر کی کہ بھائی میری پانی گرم چاہیے نہ نہیں اتنے تو کوئی ایسا بندوبست نہیں. اچھا تم میری پھر ملنے کے نہیں دے نہیں یہ بھی کوئی نہیں. اچھا تم میری لکڑیاں نہیں دے میں بالی تو پھر کرسا یہ بھی کوئی بندوبست نہیں. پہلی رات وضو کرنے نہ پانی چراغ پر رکھی ساری رات کھلتے رہے. اللہ اللہ.
सुबह अब्बेरों के हने आए कि पानी में अल्लाह दूई रात फिर आई, उस चिराग चाहिए ना लैंप अपर रखी छुड़िया, खबरदार हाथ लाया इसकी, तो पता लगा तो बड़ा हैरान हुए सारे। उन क्या हुआ जी, अने सारी रात पानी अपने पेटे पर रखी तो लेटे रहे। अल्लाह अल्लाह। सुबह पानी गर्म तो नहीं होया उतना, लेकिन ठंडा भी नहीं सा। तो खलीफा मामून है ना, मैं ऐसा वाक़या तकिया ना कि मैं हैरान हाँ। लेकिन ये जड़ा वाक़या इस्माइल अलैहिस्सलाम ना आना, क्या तुसा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अली अकबर ये तो फिर अब्बे रो हुक्म दिता ना, ये जी उन्हें आया अब्बा जी मैं जाना है आप। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। 101 गल्लां मतलब यूनिक सन किस किस की बात करें, लेकिन आज जो हमारा है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वाकई अगर तारीख़ इस्लाम पर नज़र डालें तो एक से एक आपको मिसालें मिलेंगी। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदारी, अतात, स्पेशली अपने पेरेंट्स के हवाले से जो नज़र आती है, फिर रब की रज़ा पे राज़ी हैं, प्लेजर ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ देखे तो जो आता है वो सर खम है। कोई इफ़ एंड बट नहीं है इसमें कि ऐसे चूके चुना के हमारे आ जाता है, ये गुंजाइश निकाल लें, ऐसे कर लें। आज जब भी तो देखें इतने हज़ारों साल गुजर गए हैं और इनके वालिद साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, अरब के दादा कहलाते हैं और ख़ुद जो है ये अरब के फादर कहलाते हैं। और फिर और भी बहुत कुछ इनके साथ मंसूब है। इनकी जो कुरान के अंदर इनकी जो खासियत बयान की गई हैं, खुसूसियात बयान की गई हैं, और बहुत सारी इंशाल्लाह हम टाइम के साथ आपको बताते चलेंगे। हमारे साथ अब्दुल हन्नान भाई मज़ीद कुछ कहना चाह रहे थे। जी सही सब। One of the uniqueness of Sayyidina Ismail alayhi salam is that, you know, when this incident happened, the dream coming to Sayyidina Ibrahim alayhi salam, and then Sayyidina Ibrahim alayhi salam, he's relating this dream to his son. He's making him aware, and then same time he's asking him that what you think over this. Now Sayyidina Ismail alayhi salam, he says, Inshallah azza wa jal, you will find me patient upon this. Subhanallah. Right? This is his reply back to his father, that Inshallah you will find me patient. There's a few things which we can gain here also, Sayyid Saab, is that the father, how his connection with the son, and the son's connection with the father. Right? Normally what happens is if you want to tell our children something, it's a straight order. There's no way around it. And the uniqueness of the son is showing that his obedience toward his father. He's saying, Inshallah, by the will of Allah, that you will find me patient. Now, one thing we should have in mind here is whenever we try to tell our children something, look at the way of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. And inshallah, when we will have this little mashwara with our children, advise them in this way, son, what do you think of this? And say, son, what do you think of this? It's mentioned regarding Sayyidina Luqman radiyallahu ta'ala anhu, that he, you know, when he was advising his son, he said, the first thing he said to his son was, oh my beloved son. Subhanallah. The way he spoke to his son, first of all, he's making his son realize that I have love for you. You know, and then he gave him the advice. So, you know, when we interact with our children, we should first make them realize that, you know, we have love for them. We have this connection with them. And in the same way, these are the prophets of Allah. They had this, you know, they had that uniqueness. They made their children realize before they even asked them for this. And Sayyidina Ibrahim alayhi salam, he's asking his son in this way, how do you feel about this? Sayyidina Ismail, inshallah, that you will find me patient. This is, mashallah, itself is teaching us many things. And this is how we should be with our children, in the sense that we should, instead of ordering them, make them understand the thing which we want to make them realize or make them want to do. And so there's mention about some pious people of Allah, they didn't order their children to do things. Rather, they would, you know, advise them to in a different way. There's one wali of Allah is mentioned that they would say to his son's friends, you know, they would advise his son's friends that, you know, son, you should do this, you should do this, you should do this. And someone asked him, Azur, how come you never tell your child, but you advise him? He said that, you know, whatever my son's friend will do, my son will automatically become like this. Allah Allah, बड़ा ज़बरदस्त मदनी फूल दिया। दोनों तरफ की बात चल रही है. One side about the tarbiyat from parents, and other side the obedience of child. यानी कि देखें कि दोनों तरफ आपको मिल रहा है. और इसमें ख़ास तौर पे जो घर में होती हैं इस्लामी बहनें, वाक़या पता है अल्लाह के हुक्म पर छोड़ कर आ गए थे. कहाँ पे छोड़ा?
ना कोई दरख्त ना कोई पानी, नथिंग देयर, छोड़कर आ गए थे। उसके बाद फिर दोबारा जाते हैं और फिर दोबारा जब जाते तो फिर ये कुर्बानी वाला वाक़या आता है, यानी कि उस वक्त भी छोड़कर आ गए। उसके बाद वालदा ने कैसी तरबियत की थी, बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अपने हस्बैंड के यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई बात नहीं की थी, बच्चा अतात गुजार ही रहा। माशाअल्लाह। आप मदनी फूल देखें कि पहले छोड़ के अगर यहाँ पर जो होता है आज के दौर में कंपेयर करें, वालिद साहब कहीं चले जाते हैं तो वो बच्चे को ऐसा कान भरते हैं, ऐसा कान भरते हैं कि वो वालिद क्या, वालिद के वालिद का भी दुश्मन हो जाता है, देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन वालिदा की तरबियत देखें कि बेटे को ऐसा अतात गुजार बनाया था कि ये नहीं बताया क्यों, अल्लाह के हुक्म से छोड़ के गए थे, वापस आते दोबारा कुर्बानी देने को तैयार, जब तक रहे वालिद के अतात गुजार रहे। वजह क्या थी? वालिदा की तरबियत थी, अल्लाह का करम था, वालिदा की तरबियत थी। हम और आप गौर करें हम अपने बच्चों की कैसे तरबियत करते हैं और बच्चे का आगे से रिस्पॉन्स क्या होता है, ये भी बहुत गौर करने की बात है आज के इसमें। Sayyid, just want to continue on what you're talking about. You know, when if there's a breakup in the family, you know, the husband and the wife break up, so obviously the child is normally, in normal cases, left with the mother. Now, what sort of mindset she gives to the children, then you realize that how that child has hatred for his father, although this is not the way of the teaching of मर Islam. भी जाए तो नहीं देखूंगा, इस कदर फीडबैक देते हैं। You know, a couple of days ago, sadly, we went to someone's house and there's a similar situation. Now, the father was paralyzed from one side, and what happened was there was a breakup in the family, and the children had left. Now the father's paralyzed. None of the children are ready to come and see the father. This is how, to extent they had gone to. May Allah protect us from this. But the importance is that the mother's mindset, she should never make the children go against the father. एक चीज़ है, बिकॉज दिस इज द कह सकते हैं कि अनअवेयरनेस फ्रॉम इस्लामिक एजुकेशन। इस्लाम ने बताया वालिद और वालदा आपस में कुछ भी हो जाए, बच्चों को दोनों की ही रिस्पेक्ट करनी है। खाला या चचा या ताया आपस में कुछ भी हो जाए फैमिली में, आपने उसी तरह रिस्पेक्ट करनी है। वालिद अलग होते हैं, वालदा अलग होती, किसी का भी हो, आपको एक का फरीक नहीं बनना है। किसी की वजह से ना बाप को बुरा भला कहना है ना माँ को बुरा भला कहना, वरना अपनी आखिरत आप दाव पे लगा देंगे। माशाल्लाह मुनीर भाई कुछ फरमा रहे हैं। There are many awsaf, as you mentioned as well, regarding Ismail alayhi salam mentioned in the Quran. The laqab is Zabihullah, and one of the attributes of Hazrat Ismail alayhi salam mentioned is that they were sadiq, they were true to their word. That whenever they used to say something, they used to act upon it. It's not that they used to say something, then after a day or two, now we'll go back. If we take just this attribute of Ismail alayhi salam and apply this to this day and age, that our children, should we give them the mindset of what Ismail alayhi salam had? Similarly, we should ponder that what sacrifices Bibi Hajara radiyallahu ta'ala anha and Ibrahim alayhi salam gave, but we haven't gave them in sacrifices. But at least what we can do, if we can't give sacrifices, at least try to adopt some of the habits, some of the attributes of Ismail alayhi salam and develop them in our child, and teach our children from day one that speaking the truth, sticking to your promises is a good virtuous action. But this can only happen, Shah says, only on one condition. If the father and the mother are truthful, the child will be truthful. If they aren't, then the child will of course lie. You can't expect a child to be pious, to read namaz, and your father doesn't. You can't give him that mindset. So similarly, how was Sayyidina Ismail as-salam is Sadiq? Because who was Sadiq? Bibi Hajara radiyallahu ta'ala anha. Who else was Sadiq? Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Similarly, if you want your children and everyone to be Sadiq, remember that you should do it yourself first and then give it to others. माशाल्लाह मुबीन भाई भी हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह then we'll take few calls after that. जी शाह साहब माशाल्लाह असल गल्लां हो रही हैं यूनिक सन दियां, खुद भी यूनिक सन ते बाप भी यूनिक ते वालदा भी यूनिक, सारा घराना यूनिक माशाल्लाह। शाह साहब ने भी खसूसियात मैंशन कीतियां ने। अगली आयत दे विच मज़ीद एक खासियत बयान की गई, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर वालियां नूं नमाज ते ज़कात दी आप तलकीन करते होंदे सन। फरमाया कान इंदा रब्बिही मर्दिया, और अल्लाह ताला दे पसंदीदा सन। तो हुण असी वेखिए कि असी अपने घर असी अपनी फैमिली नूं नमाज दा, रोज़े दा, नेकियां दा किन्ना असी तलकीन करते हैं ते किन्ना असी समझाने हैं। और इधर ए यूनिक घराने दी आप तुसी वेख सुन रहे हो कि इन्हां दी कैसी प्यारी आदत सी। बाकी आप दी शान ते ऐसी है कि आप दा मौजज़ा आबे ज़मज़म
اس کا آپ دا معجزات اس شریعت محمدی علماء فرماتے ہیں 2 معجزات ہیں جڑے قیامت تک رہن گے. سبحان اللہ. ایتھوں یونیکنیس آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی واضح ہوندی ہے. مزید یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحتین یا ذبیحین دونوں طرح کے الفاظ. فرمایا کہ میں 2 ذبیح دا بیٹا ہاں. 2 کیڑے؟ ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تے دوسرا آپ دے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہاں دے جڑے دادا سن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت مانی سی کہ او کنواں کھودنا سی آب زمزم دا. اگر یہ کامیابی ہو جائے تو میں اپنا بیٹا قربان کراں گا. وہ کامیابی ہو گئی, پھر وہ قربان کرن لگے تو پھر لوگ وچ پی گئے. پھر طے پایا کہ انہوں دی جگہ تو 100 اونٹ ذبح کر دو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ٹائم مینشن کرتے سن تو آپ یعنی خوش ہوندے سن کہ آنا ابن ذبیحتین. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یونیک گھرانہ یونیک سن. قرآن پاک دے وچ تے حدیثاں دے وچ انہاں دی پرسنالٹیاں مینشن کیتیاں گئیں. ماشاءاللہ یونیکنیس کے اوپر بات ہو رہی ہے, کالز بھی ہیں, لیکن ایک اور یونیکنیس انشاءاللہ. سب سے پہلے ہارس رائڈنگ گھوڑ سواری جو کی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی. اس سے پہلے یہ جو گھوڑا تھا یہ وحشی جانور میں شمار ہوتا تھا. انہوں نے اس کو مانوس کیا, اس کو سدھارا, اور سب سے پہلے جو ہے جو ہارس رائڈنگ کی وہ حضرت اسماعیل. مطلب ان کی یونیکنیس ان کے والد صاحب کی تو لائن لگی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے یہ کیا, تو مونچھیں جو ہے سب سے پہلے کتروانے کے حوالے سے, تو شلوار سب سے پہلے جو ہے, مطلب بہت ساری یونیکنیس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. مہمان نوازی سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام, مہمان نوازی اور مطلب کثیر تعداد میں لکھی ہوئی ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی بھی اپنی یونیکنیس ہے. گھوڑ سواری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حدیث پاک میں, گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو, بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے. آئیے we'll take few calls now انشاءاللہ. سراج احمد اتاری لیسٹر یوکے سے بات کر رہا ہوں. پیارے میٹھے فضیل باپو, الحمدللہ عز و جل آپ کی بات تو سکسیس پروگرام میں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے جو ترغیب ہے گھروں میں, تو میں نے بھی کوشش کی. پہلے اتنا رجحان نہیں تھا, تو آپ کی ترغیب کے بعد میں نے گھر میں کوشش کی, تو الحمدللہ آج میرے گھر کا ہر ایک فرد درود پاک ماشاءاللہ پڑھنے والا بن گیا ہے. ماں, بہنیں, بھائی, بھانجے, بھتیجے سارے ماشاءاللہ درود پاک پڑھنے والے بن گئے. دعا کرنا اللہ تعالیٰ ان سب کو ان درود پاک پڑھنے کے صدقے بار بار حج اور عمرے کی شہادت نصیب فرمائیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ویری گڈ کال, بہت خوشی ہوئی. بتایا کہ پورے گھر والے اب درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہ بہترین جزا دے اور اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. بہت شکریہ سراج بھائی فرام لیسٹر. نیکسٹ کال پلیز. باپو الحمدللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. تو نر خوان سے یہ گزارش تھی کہ وہ نہ سنا دے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. ان میں جان کے لیے شیر کی دعا فرما دیجیے گا. جزاک اللہ. آمین اللہم آمین. آپ کا نام نہیں بار جو بھی ہیں, اللہ آپ کو صحت دے, عافیت دے, آپ کے گھر والوں کو بھی. اور آپ نے کلام کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے, دنیا بھول گئے. چلیں انشاءاللہ سنائیں گے تھوڑی دیر میں. نیکسٹ کال پلیز. Sayyid Saab, my name is Usman from Bradford. I like to request a naat. Mainu shauq Madine jawan da. Jazakallahu khaira. مینو بھی شوق ہے مدینے جاؤں دا, آپ بھی مجھے لے جائیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ فرام بریڈفورڈ کال کی آپ نے. نیکسٹ کال پلیز. My name is Moiset Tali. I am speaking from Birmingham, UK. I have read 1,000 times Durood Pak and 1,000 times Bismillah Sharif. Could you read this nap for me? Haal dil kisko sunaye aapke hote hue. Please make dua for me and my family. Jazakallah khaira. حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے. نو ڈاؤٹ, کیا کلام آپ نے فرمائش کی. انشاءاللہ منیب بھائی سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. پھر حفیظ بھائی کافی دیر سے خاموش ہیں, ان کے مدنی پھول تیار ہو رہے ہیں. MashaAllah, Sayyid Sahab, beautiful Madani pearls were mentioned before the calls, and in particular regarding the ayat mentioned by Ustad Mubin Sahab. There are 2 things we learn from that ayat as well. Inshallah, we'll mention another awsaf as well. That namaz was also in the previous nations, number 1. And number 2, that and calling for namaz. Are you doing da'wah for namaz and zakat? This is the sunnah of not a prophet, but prophets. Subhanallah. This is the sunnah. And you mentioned regarding the uniqueness, that the father was unique, the mother was unique, and the son was unique. So don't we think that if we act upon some of the uniqueness of any of these family members, that we'll become unique in one way. Subhanallah. So therefore we should act upon anything that we know or we can do regarding these family members, that they used to sacrifice a lot in the way of Allah, we should do so also. It is mentioned, as the ayat mentioned at the start, that Sayyidina Ismail alayhi salatu wasalam, it says, "Satajiduni insha'Allah min as-sabirin," that you will find me amongst the patient one. Now, if we just develop this patience inside us, one of the attributes of Ismail alayhi salam, as mentioned, was patient. That today, if someone says something to us and we adopt this attribute of Ismail alayhi salam, 2 things will happen. You will stay away from a sin and you will avoid fighting with another Muslim.
Subhanallah. So even just take any attribute of Ismail alayhi salam and you act upon it, you will save yourself from sins and you save other people from sins. کیا also. بات ہے ماشاء اللہ, بالکل زبردست بات کی ہے. ویسے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی بھی عادت اپنا لیں, آپ کو انشاءاللہ وہ پال لگا دے گی. کوشش کریں سچ بولنا, پھر وعدہ خلافی نہ کرنا. جیسے ہے نا ان کی ایک ایٹریبیوٹ جو بتایا گیا, وعدے کے سچے تھے. کسی نے کہا کہ ادھر کھڑے رہیے گا, وہ بھول گیا, دوسرے دن آیا تو آپ وہیں پر موجود ہیں. اسماعیل علیہ السلام ہے. اب ہمارے ساتھ کوئی وعدہ کرے تو اچھا وعدہ کیا ہے کہ جی اس نے وعدہ خلافی کر دیا, آپ بلیم دے رہے ہوتے ہیں. اب وعدہ خلافی کہتے ہیں کس کو, اس کی ڈیفینیشن بھی سیکھی ہے آپ نے کہ وعدہ خلافی ایکچولی ہے کیا, کہ پرومس بریک کرنا کیا ڈیفینیشن ہے, کہ وہ کہہ کر نہیں آیا, یا وہ جب نیت کہہ رہا تھا نا آپ سے, اس وقت اس کی نیت تھی, اس کو وعدہ خلافی کہتے ہیں. اس وقت جب آپ سے کہا کہ وہ آئے گا, اس کو کوئی پرابلم ہو گئی, کوئی واقعی ایسا مسئلہ ہو گیا شرع, وہ نہیں آیا تو وعدہ خلاف نہیں کہلائے گا. وعدہ خلاف اصل میں وہ کہلاتا ہے کہ جب وہ بات کر رہا ہے اس کی نیت ہی نہیں ہے وہ پورا کرنے کی, اور ہم ایسے ہی دوسروں کو بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ وعدہ خلاف ہے, یہ وعدہ خلاف ہے. تو بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف کے اندر برکتیں آ جائیں. کیا فرماتے ہیں پھر اسماعیل علیہ السلام دا مینشن کیتا نا کہ وہ بندہ کیا کہ چلا گیا پھر بھول گیا, اگلے دن آیا تو آپ علیہ السلام بہت ہی تشریف فرما سن, بلکہ آقا علیہ السلام دی سیرت وچ بھی واقعہ ملتا ہے 3 دن تک آپ بہت ہی تشریف فرما رہے ہیں, بندہ بھول گیا سیگا. اصل وچ قرآن پاک اندر ارشاد ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, جی اے ایمان والو اپنے کول عہد پورے کریا کرو. یہ وہ پرسنالٹیاں شخصیات نے کہ جڑی گل کہہ دیں سن پورا بھی کردے ہوندے سن. تو وہ سارا واقعہ نے انشاءاللہ مینشن کرو گے کہ وہ گلاں باتاں کیڑیاں ہوئیاں اسماعیل علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام دے درمیان ذبح دے وقت, وہ بڑیاں دل تے لگن والیاں گلاں نا. ابراہیم علیہ السلام ایک والد ہون دی حیثیت نال کیڑیاں گلاں کر رہے ہیں, اگوں بیٹے ہون دی, یونیک بیٹا, وہ کیویں دا رپلائی دے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جی حفیظ بھائی کچھ فرما رہے. جی شاہ جی ملی جلی تو ساریاں گلاں اس پرشن کہ انہوں نے تربیت کس طرح ہوئی سی جی صحیح, اور قرآن آیا گیا کہ ہر خشک تارنا علم موجود ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہوں دیکھو کہ صرف تربیت ہی نہیں ہوئی, والدین جی تربیت اصل کس طرح کریے, بچے اصل اگوں بولنے, بچے گلاں نہیں سننے, بچے یہ کام کرنے, بچے وہ کام کرنے. پہلی تو گل یہ سو دیکھو ابراہیم علیہ السلام جدوں اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ اور کتے چھوڑی تے گئے سے تو ٹورنے اتھے پہنچے جتھے وہ نظر نہیں سیچنے پہ, پھر ہاتھ چاہیے دعا کیتی نہیں واسطے. صحیح جی اس طرح اور دفعہ بھی انہیں دعا کی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے. ہوں اساں تربیت نال اسے کہ یہ بھی ایک مدنی پھول ملیا کہ اولاد واسطے دعا بھی کرو, یا اللہ نے کہ نیک کر, یا اللہ نے کہ نمازی کر. اور میرے اہل سنت بھی ایک دفعہ فرمایا صاحب اساں نے مدرسہ اور مدینہ نے والے نال, کیا استاداں وچوں کوئی ایسا بھی تھیا جس تہجد ویلے اٹھی تے آیا ہو سی, یا اللہ ماڑا کلاس نے بچہ ہے نہیں مطلب کہ اس کی سبق یاد ہونا, یا اللہ اس نے ذہن کھولی چھوڑ, یا اللہ اس نے سینہ کشادہ کر چھوڑ. جی یہ بھی ایک سبق ملیا کہ اپنے بچیاں یا انہاں واسطے تربیت واسطے انہاں نے دعا کیتی جائے انہاں واسطے. رزق حلال تے تھیا ہی ہے, سچ بولنا تھیا ہی ہے. پھر یہ بھی بات آ جانی جناب وہ یہ کام کرنا, وہ یہ کام کرنا, وہ یہ کام کرنا, کس طرح چھوڑا نہیں. جڑے اس معاملے چ ایکسپرٹ ہیں نا وہ آخنے تو تک وہ کم تاڑے وچ تے نہیں ہے, تو انہیں کہ چھوڑ دے سے تاڑی اولاد بھی چھوڑ دے سی. لیکن انہیں دسیا نا والدین بھی سچے سے, شیخ عبدالقادر جانی والدین بھی سچے, سیب معاف کرنے اس مطلب کہتے ہیں کہ اس نے رزلٹ کیا ہے, نیکاں نے اگو پھر بچے بھی نیک ہوئے. اساں بچے کی یا اولادی کی الزام نہ دیا ہے, آپ نے آپے کے پہلو الزام دیا ہے. انہیں کسراں کی دور کرے جڑے اساں وچیاں وہ کمیاں دور کریے, انشاءاللہ تکھے اساں نے اولاداں کو جڑا نا انشاءاللہ فرمان بردار ہو. کیا بات, ماشاءاللہ. جی عبدالحنان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. One of the uniqueness of Sayyidina Ismail alayhi salam is that as he's been taken to the place he's to be fulfilling the command of Allah Azza wa Jal, he says few things to his father. Now these things which he says to his father are unique itself. Number one, he says tie up my hands, so I don't go into this state where I want to get out, and it'll be easier for you to able to slaughter me in this way. Secondly, he advises Sayyidina Ibrahim alayhi salam is that your clothes, to keep them protected so the blood do not fall onto them.
Allah. The other thing, Sayyidina Ismail alayhi salam, he mentions that he says that when you're about to sacrifice me, turn my face towards the ground, so that my face is not facing towards you, and you don't feel for me at that time. So he's saying that turn my face facing downwards. And also another thing he mentions is that my shirt, after you have fulfilled the command of Allah, take my shirt to my mother and give it to my mother, so that she feels ease, she feels comfort. Allah. Now look at these things. And Sayyidina Ibrahim alayhi salam, he's saying to his son Ismail alayhi salam, he's saying, oh son, how helpful you are to me for me to fulfill the command of Allah Azza wa Jal. These are of advices, think about it. It's that action which is being done in such a way, and then the son is advising on top of that. Allah. Father, do it like this, do it like this. Also, another thing you mentioned, sharpen the knife so that it cuts the throat easily. Allahu Akbar. These sort of things, Sayyidina Ismail alayhi salam is saying to his father. This is obviously showing the uniqueness of this child. صبر بھی آ رہا ہے, رضا بھی آ رہی ہے, اور ساتھ میں کہ اللہ کے حکم پر جتنی جلدی عمل ہو جائے وہ ہو جائے. یہ بھی چیزیں کتنے سارے مدنی پھول مل رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک جملہ آکھا نا, ہاؤ ہیلپ فل یو آر فار می. اگر یہ تو بندہ غور کیتا جاوے نا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جڑی گل کیتی سی انہوں پورا کیتا. انہوں نے کی فرمایا سی, انہوں نے کہ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, کہ یا باتی افعل ما تؤمر, کہ تسی او کرو جڑا تینوں حکم دتا گیا, تو مینوں صبر کرن والے دے وچ پاؤ گے. یہ گل کیتی تے انہوں نے واقعی صبر کیتا, او دا کہتے ہیں ری ایکشن اگوں ملیا, اسے انداز ہی دیتا. تو پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہی سمجھنا سی نا, میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ میرے نال ہیلپ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دے حکم نو پورا کرن دے وچ. تے ماشاءاللہ یہ یونیک سن تو صاف ظاہر یونیک ہی انداز ہوئے گا. پھر تو سانوں بھی سوچنا چاہیے کہ اسی اپنے وعدے اپنی گلاں کنیاں پوریاں کرتے ہیں. وعدے تو یاد بھی نہیں ہوتا وعدہ کیا تھا, ایک تو ہو گیا پورا کرنا, ایک یاد بھی نہیں ہوتا حضرت کو کیا اچھا میں نے کہا تھا, ہوتا ہے بھول جاتا ہے کوئی بھی. آپ بھی اس نے ذہن رکھ کے اور یہ بھی کچھ بولیں کہ سامنے والا سچ کہہ رہا ہے, اس سے بحث کرو, میں نے تو بولا ہی نہیں ہے. بھائی آپ بھول گئے, اگلے کو تو یاد ہے نا. اب یہ تو آپ نہیں بولے نا کہ نہیں میں نے کیا ہی نہیں تھا. اگر کہہ رہا تو اس کو کچھ سچا سمجھنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو دونوں چیزیں ہم دونوں طرف کو لے کر چل رہے ہیں کہ وعدہ نبھانا, وعدہ خلافی کرنا کس کو کہتے ہیں. اور اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ خلاف ہے, تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو میں اس کے اوپر ایک لیبل لگا رہا ہوں خواہ خواہی کا کہ یہ وعدہ خلاف ہے. بالکل بالکل شاہ جی, جڑے استاد صاحب انہوں نے گلاں کیتیاں نا, اس چوں کی گل اور مطلب کہ جڑی کلک کیتا, یعنی کہ بیٹے جڑا کوئی گل آخی کہ بھائی میں صبر کرنے والے چوں میں کی آکسو, پھر تکھو نال تساں اے کہ انہاں کی او گلاں جڑیاں رکاوٹاں بنی سکنیاں سی اس کماں وچ جی, ماڑا منہ زمین پاسے کر چھوڑے نا, میں تساں محبت نہیں وجہ سے رکاوٹاں ہو جائے. پھر دو واقعے ہے اس نے لکھے جی, ماڑے ہاتھ بنی چھوڑے ہے, پھر نہیں کھولی چھوڑے ہے, اے نہ مجرمہ کے بدیا جانا, تے اور پھر ماڑی قمیض لے جائے والدہ اور کے دیا ہے صبر. یعنی نہ صرف وعدے نہیں مکمل کرنے نال بلکہ اس وعدے کے پورے کرنے نال بھی اللہ اللہ جڑی رکاوٹیں ہیں نا, اور جلدی سے جلدی اللہ نے حکم جڑا ہے نا اس پر عمل ہوا ہے نا. کیا بات ہے, یہ بھی تو ہوتے ہیں نا, اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور سوئے ہوئے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا جتنی جلدی ہو جائے, چھری بھی اتنی تیز ہو کہ بس فوراً ہی جو ہے نا چیزیں پوری ہو جائیں. تو غور کرنے کی حاجت ہے ہماری اپنی زندگیوں پہ. اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ ان کا حکم دیتے. آج ہم اپنے اولاد کو کس چیز کا, بیٹا پیسہ کمانا ہے, بیٹا اسکول جانا ہے, بیٹا سو جا, بیٹا یہ کرنا ہے, بیٹا یہ کرنا ہے. نہ نماز کی تلقین کرتے, نہ سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں, نہ اس کو کوئی اچھی بات سکھانے کی تلقین کرتے, نہ کوئی اس کو بیٹھ کر کسی حدیث کی کے بارے میں کوئی بتاتے, نہ سنت کی کوئی تلقین کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بچہ کس طرح ہو گیا. تو پہلے آپ غور کر لیں, آپ وہ چین اسموکر اور بچے کو بولے اسموکنگ نہ کرے تو ایسے کیسے ہوگا؟ جو آپ کر رہے ہوگے بچہ وہی تو کر رہا ہوگا. آپ خود غور کریں آپ کی اپنی تربیت کیا اور آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی ہے. یہ بہت امپیکٹ رکھے گا آپ کی آنے والی جنریشن کے اوپر. سید صاحب, سیدنا سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ, someone asked him that how did you become pious? He said that my uncle he advised me few things. 3 things he said my uncle advised me. One is that always remember that Allah Azza wa Jal is watching you. Secondly, that Allah Azza wa Jal is with me.
that uncle is advising the son, his nephew, that say that Allah Azza wa Jalla is with me, and thirdly that Allah Azza wa Jalla is witnessing everything which I'm doing. So Sayyidina Sa'al bin Abdullah Tustari rahmatullah alayhi says these advices from my uncle were the means of me becoming pious. Now if you look at these type of advice, when does the father actually advise the son like this? If the father we are advising them about the worldly matters, earn the wealth like this, do this, or the tricks of trades in businesses. Aye. We're teaching them all these things. And then when it comes to advising them regarding prayer, advising them regarding taqwa, God-fearingness, advising them regarding being humble. Son, don't utter these words. Don't use these sentences of pride. Nothing like this. It's all about advising about dunya. From day one, you find that it's in the mind of the child. Son, when you grow up, you're going to be a pilot. When you go, you're going to be a doctor. When you go, you're going to be this. There's no advice regarding, but son, when you grow up, you're going to be a scholar of the deen. These types of advice, when you grow up, you're going to be a hafiz of Quran. Nothing like these advices are not there. How do you expect that child to have piety in them? जी कैसे एक्सपेक्ट करते हैं आप मुनीब भाई? कैसे helping the family. Helping the family. This is another attribute of Hazrat Ismail alayhi salatu salam, that when the blessed house of Allah tabarak wa ta'ala was to be built, when the command was given, Hazrat Ibrahim alayhi salatu salam asked the child for help, and the child did not say that I'll do it later, or ask someone else. How today when a father asks a child, you help me in certain things, or ask someone else, or pay someone, or pay me. I even heard this, pay me and I'll help you, to the father. And as Ismail alayhi salatu salam, he agreed and he started working. So this blessed stone which Ismail alayhi salatu salam gave to Hazrat Ibrahim alayhi salatu salam, this stone later became known as Maqam Ibrahim, the blessed stone. Now, just this attribute of Ismail alayhi salatu salam in helping the household. Two things: your relation with your father and son, the relation between them two will increase, and your father will begin to trust you in certain things. And similarly, how then your father will even ask you in certain actions that, oh son, help me in this. So therefore, this is one of the attributes of Ismail alayhi salatu salam regarding Ismail alayhi salatu salam. जी माशाल्लाह, आप बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे थे चीज़ों को. बहुत सारे हमारे पास कॉल्स भी मौजूद हैं, मैसेजेस भी मौजूद हैं. आइए कुछ कॉल्स ले लेते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल. My name is Muhammad Balal, and please could I request the Nathan to read this not Meri Ulfat Madine se yun hi nahi, mere Aqa ka roza Madine mein hai. Jazakallahu khaira. आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा. आपका भी नेक्स्ट कॉल प्लीज़. My name is Muhammad Jafar and I'm from Manchester. Your topic, unique son, is whenever I see the bottle of Abu Zamzam, the story of Sayyidina Ismail flows through my mind. I get the impression that I can't really explain my impression reading the story or when the story is in my mind. I read 3,000 times Durood Sharif and 2,300 Bismillah Sharif and 201 Takbirat Tashrif. Jazakallahu khaira. आमीन, माशाअल्लाह. कुछ कलाम ले लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा रेडी है. साइन लैंग्वेज का इंशाअल्लाह ऊपर रख देते हैं. आज देखते हैं क्या होता है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि. मैनू शौक मदीने जाण दा, मेरे दिल विच हसरत होर भी नहीं. सोहणिया तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं. मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनावन दा ढंग भी नहीं. मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनावन दा ढंग भी नहीं. मेरा इश्क वीरों में
ورگی ٹور بھی نہیں سونے تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور بھی نہیں مینوں شوق مدینے جان دا میرے دل وچ حسرت ہور حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے سائن لینگویج انشاءاللہ عز و جل اینڈ میں بہت ٹائم شارٹ رہ جاتا ہے تو دیکھتے ہیں مسکراہٹ آ گئی ہے چہروں پہ مدنی چینل کے ناظرین بھی آئیے آپ بھی حصہ لیں دیکھتے ہیں آپ بھی کہاں پہنچیں گے کون کرے گا آپ میں سے اشارہ عبد الحنان بھائی کریں گے چلیں جی دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اوئے ہوئے 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 عبد الحنان بھائی بڑی زبردست چلیں جی اگر میں ایک جملہ لگا دوں تو فوراً پہنچ جائیں گے آخر میں انشاءاللہ ڈوم گنبد جی کچھ اشارے ہو رہے ہیں چار گنبد 5 سیکنڈ رہ گئے 4 سیکنڈ رہ گئے 3 2 1 مشکل ہو گیا ہے ایسے لے لیں مدینہ شریف پنج 3 چیزیں ہیں اس کتاب میں ہر گھر کی ضرورت ہے فضان سنت فیضان سنت کو تو مدنی چینل مدینہ 5 سورہ اور مدنی پن کتابوں کی بات ہو رہی ہے آپ کہیں اور گھوم رہے تھے چلے جی دیکھیں وہ کتاب کا اشارہ کر سکتے ہیں I was trying to make Madani, the first Madani was the difficult one. Yeah. And I was saying everyone, Madani, we were in Madani. چلیں جی اب کوئی بات نہیں ٹائم چلیں اب ٹھیک ہے جی ریڈی ہیں کون کرے گا اشارے اور کون جائے گا فرمائے آپ کرنا ہے میں کر رہا ہوں اس حکم فرمائے میں انشاءاللہ جس طرح آپ کریں پرچی اڑ گئی ہے اب تو جو نکلے جو بھی اشارہ ہے بڑا آسان ویسے سارے چلے ٹھیک ہے حفیظ بھائی دیکھتے نہیں حفیظ بھائی بہت ماشاءاللہ اس کے لیے مائک نہیں چاہیے جی
آسان نکل آیا ہے مدینہ. کپڑے پاک کرنے کا جی میتھڈ آف پیوریفائنگ کلوتھ. جی کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. چلے ہاں تو وہ کپڑے اور رسالے جو پڑھے ہوتے ہیں نا تو وہ آ جاتے ذہن میں. چلے ماشاء اللہ وہ چوڑا نا انہوں نے تو واقعی وہ نچڑ گیا حفیظ بھائی. چلے جی اسماعیل علیہ السلام کا ٹاپک چل رہا تھا. آپ علیہ السلام جو ہے نا اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنے والد صاحب کے بہت عمدہ مددگار ثابت ہوئے. یہ ایک وصف ملا, ایک مدنی پھول ملا. یہ کب ہوا؟ جب ان کو ہے نا والد کی شریعت نے کیا بتایا, اللہ کا کیا حکم ہے. اگر بچے کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ جو آج ہو رہا ہے معاملات کہ باپ کو بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے, ماشاء اللہ ماں کو بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے, جبکہ وہ بھول گیا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قبر میں آگ کے اتنے انگارے آتے ہیں جتنے آسمان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں. کس کے؟ جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے, جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے. معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے برانچز آف فائر کے ساتھ لوگوں کو لٹکے ہوئے دیکھا. وہ کون سے؟ جو اپنے جو برا ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے. تو کس وجہ سے اسلامی ایجوکیشن نہیں؟ اپنے بچوں کو عالم بنائیں, حافظ بنائیں. انشاءاللہ یہ آپ کی دنیا میں بھی مددگار ہوں گے, قبر میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کام آئیں گے. کیا کہتے ہیں؟ جتنی گفتگو وچ جڑی کالاں اشنیاں بچیاں نیاں تے مدنی مننے تے منیاں نیاں, سبحان اللہ. میں ناراض نہ اگر کوئی ہوئے کیا تو آپ ناراض کرنے تو نہیں بیٹھے نا؟ نہیں, میں انہوں نے ویسے ہی افینڈڈ ہو جانے نا, کرنے بھی کچھ نہیں پھر ناراض بھی ہو جانے. کیا اے دیکھو سورہ بقرہ وچ بچے والدہ نے حکم نال سارا کچھ کیتا, جی ٹھیک ہوئی گیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بارش بایا والدہ نے والا. اچھا سورہ اور اگر تو مطلب چلے چلو باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے والدہ نے والے نال, امام اعظم ابو حنیفہ والدہ نے والے نال. جی یہ سارا اگر تو چلے چاہو اسماعیل علیہ السلام نا یہ بھی والدہ نے تربیت. تو یہ بات سمجھ اشنی اصل کار پتر پیدا ہونا خوش ہونے ہاں, نہیں جو مرضی کرو نا, تین پر اتنی نہیں خوشی. اور اساں کی کرنا یہ چاہیے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان چیزاں تو اساں کی اپنی زندگی بنانی. انہوں نے کہ اپنی بچیاں کی اچھی تربیت دیو, انہاں پر زیادہ خیال کرو, انہاں پر زیادہ خرچ کرو, تاکہ انہاں نے اچھی تربیت اگر ہو سی نا تو اس طرح نے ماشاءاللہ یونیک سنز پیدا ہو سکتے. اساں کیا کرنے ہیں, پتروں کی تربیت کرنے ہیں, اور یہی پتر جنہ کی نکے ہونے کھوالنے ہیں پلالنے ہیں, چاہے کھائے اچھا اور تو کیا چاہیے نا یہ لے دے سہیں وہ لے دے سہیں. ماں اور پیو جدو یہ بڑے ہو جانے شادی شدہ ہو جانے, وہ اگر بیمار ماں منجے پر ٹٹھی بھی نا ہاتھ نہیں لا لگائے پتر میں بزی ہاں ٹائم ہی کونی اس کو لشنے ہستا ہے. تیاں ہی اچھی تکھنیاں ماں, تیاں ہی مدد کرنی ماں. اللہ اللہ اللہ. اس انہوں نے تربیت جڑی ہے نا اس پر صحیح تربیت بہت ضروری ہے, ویری امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس وقت ہمارے آنے والی جنریشن کو سنبھالنے کا. مطلب آپ غور کریں اس وقت ٹریننگ سیشن کیا ہے, کیا ہے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. پہلے ماں کی گود, تو ماں کی گود تو ویسی تربیت سے اس وقت خالی نظر آ رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کالجز یونیورسٹی اسکول جو بھی آپ لے لیں, ماں باپ کی عزت رسپیکٹ تو اسلام بتاتا ہے, قرآن بتاتا ہے, احادیث بتاتی ہیں, وہ بھی ہم بچوں کو پڑھا نہیں رہے. پھر تیسرا لے لیں تو آپ سوشل میڈیا آ گیا, یا یہ گیمز آ گئے, یا ایکس باکس آ گئے, یا PS3 آ گئے, یہ گیمز ہیں. اب یہ بچوں کی تربیت کہاں پر ہو رہی ہے؟ آپ خود غور کریں. بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ان کو اسلامی انوائرمنٹ دینا پڑے گا. مدنی چینل ان فرنٹ آف یو, دیز جو مبلغین ہمارے سامنے دے آر ان فرنٹ آف یو. یہ بھی تو ہے نا, یہ بھی تو باپ ہیں, ان کے بھی تو بچے ہیں, یہ بھی تو بچے آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہتا ہے یونیک سن, اور بچے بگڑتے جا رہے ہیں. بچے بگڑ نہیں رہے, ماں باپ بگڑے ہوئے اس لیے بچے بگڑ رہے. ماں باپ نے اپنی تربیت نہیں سیکھی تو بچوں کو کیا سکھا رہے ہوں گے؟ سب سے پہلے میں اور آپ اپنی تربیت پہ توجہ دیں. باپ ساری زندگی سگریٹ پیتا رہے اور ایکسپیکٹ کرے بچہ سگریٹ نہیں پیے گا, بہت مشکل ہے. سب سے پہلے اپنے آپ پہ توجہ دینے کی حاجت ہے. شاید جی بھائی اصل ذہن چ نکلی کسی گل میں ناراض نہ ہون, یہ جڑے بچے بچیاں فون کرنے نعتاں سنانے کیا پیوریاں یعنی فادرز کرنے پہ نہ اسن یا تیاں بھیناں یا گھر چ تربیت کرنی. جی ماشاء اللہ, انہوں نے فروٹ ہے سارے. جی عبد الحنان بھائی کچھ فرما رہے تھے, انشاءاللہ پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی چلیں گے انشاءاللہ. Shall I say something? I was just wanted to continue on. You know, when the son does something unique, or he shows a unique action, like
Hafiz bhai, mashallah, sons have become scholars, alhamdulillah. Like those people who have their children who have become Hafiz, that feeling inside the father's heart, you can't explain, because how he feels that his son has achieved something, or he's at that uniqueness. You know, if a son wants to bring happiness to the father's heart, and it is nothing more than acting upon the deen or following the sharia or becoming an alim or becoming a hafiz of the Quran. मतलब एक इनकी सीरत से ये भी ना, ये जो आयत बयान की थी कि नमाज का इनकी खुसूसियात में कि नमाज और ज़कात, यानी कि नमाज का तरकीब बनाना, यानी कि नमाज की तरबियत देना, नमाज की तरफ बुलाना, नमाज की तरफ जो अपने घर वालों को बताना, ये भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है. लेकिन हम अपने बच्चों को क्या ये तरबियत देते हैं? कहते सोया हुआ थका हुआ रहने दो. माँ भी कहती है, बाप भी कहता सोने दो थका हुआ. नहीं, ये नहीं है. ये वो नमाज है जो बच्चे को आपका भी, जब आप रब के ही फर्मा बरदार नहीं बन रहे ना बना रहे हैं, तो औलाद आपकी फर्मा बरदार कैसे हो जाएगी? कैसे? इम्पॉसिबल सी बात है. जो बोएंगे वही काटेंगे ना. केला निकालना चाहते हैं आप और बोले आम का बीज भगो दूंगा मैं गुठली, तो आम ही निकलेगा, केला थोड़ी निकलेगा. तो इसी तरीके से अगर आप औलाद की तरबियत करना चाहते हैं तो उसको खुद भी अल्लाह के फर्मा बरदार बने और उसको भी अल्लाह की अताअत की तरफ लेकर जाए, तो फिर इंशाअल्लाह गाड़ी जो है वो अच्छे तरीके से चलेगी. So just a point came into my mind that if a child learns something new regarding Islam, he will go home, he will mention it to the father, the current state. And if the father was doing such an action, for example praying namaz, and he made a mistake, but the children learned, for example in a Madani Qafla or Dawat Islami, or read a book and learnt, or joined alim course and learnt, he will speak to his father that you made this mistake. Now the reply of that father will have a lot of effect on that child. One reply is that, who are you to tell me? I'm elder than you. This is one reply. Second reply is that relation which Ibrahim alayhi salatu salam and Ismail alayhi salatu salam had, that they used to listen to one another, and this was that Jazakallah for correcting me, inshallah I will correct myself. Similarly, you do hosla afzai, you encourage one another to do. Similarly, we encourage our children to read books, to travel in the Madani Qafilas of Dawat Islami, in particular to join the alim course. Then inshallah, as we say, as Hafiz bhai mentioned as well, that unique sons will be started to come into our houses. आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हफीज़ भाई? इंशाअल्लाह फिर शाद जी ये आखना चाहना है कि फिर वही गल यूनिक सन वालद साहब रानी फरमाबरदारी बगैर कुछ लालच चुकी थी अल्लाह ने रज़ा वास्ते. असा अज बेरन इंश्योरेंस ही हो सकना ता बेरंग संभालिया वाने, अज मकान कोई शायद लबसी ता संभालिया वाने ना, या कोई और मतलब आ, या रिश्ता करासन, या कोई ये चीज़ या ना, अल्लाह ने रज़ा वास्ता ही. सुभान अल्लाह. ना के किसी मतलब वास्ते. बहुत अच्छा मदनी फूल हफीज़ भाई ने दिया है. बाप और माँ दोनों की बात कर रहे हैं. सर ये ना होगा यार बाप की फर्मा बरदार बना रहे माँ, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा चल रहा था, दोनों के आप फर्मा बरदार बने अपने माँ और बाप से. कहते हैं अनकंडीशनल लव जो है वो पेरेंट्स करते हैं अपनी औलाद से, लेकिन औलाद को भी चाहिए कि अनकंडीशनल लव जो है वो पेरेंट्स से करना चाहिए. कोई कंडीशन ना हो कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, रोटी मिलती है तो माँ की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ वरना नहीं है, घर में रहना है दैट्स व्हाई आई एम रिस्पेक्टिंग माय फादर. नो, ये नहीं होना चाहिए. अल्लाह की रज़ा के लिए करें, और ये भी हो कि अल्लाह ने मुझ पर ये लाजिम किया है इनकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि माँ बाप राज़ी है तो रब राज़ी है, माँ बाप नाराज़ हैं तो रब नाराज़ है. ये याद रखिएगा, वरना कब्र की जो दीवारें हैं ना माँ बाप के नाफरमान को ऐसे दबाएगी कि उसकी हड्डी पसलियाँ ऐसे टूट के पेवस्त हो जाएंगी. आप बर्दाश्त कोई नहीं कर सकेगा जो है वो अजाब अल्लाह का जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं. अल्लाह हमको महफूज फरमाए. Say साहब, no son can ever become unique without obeying his parents. So if any children want to become unique, then obeying the parents is the way of becoming unique. सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त बात की है. वजीफ़ा जो था आज का हमारा, आई साइट वीक जो है, आई साइट की जो बीमारी होती है उसके लिए पढ़ना है. स्टार्ट एंड एंड विद दुरूद शरीफ. स्क्रीन के ऊपर वजीफ़ा आ रहा है, प्लीज़ इसको नोट कर लें. इफ़ आई साइट हैज़ बिकम वीक, रिसाइड या शकूरू 41 टाइम एंड ब्लो ऑन टू वाटर, देन रब दिस वाटर ऑन द आइस. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ट्रीटमेंट ड्यूरेशन टिल रिकवरी. जी जब तक ठीक नहीं होती है जब तक करना है 41 टाइम या शकूरो पढ़कर पानी पे दम करना है.
and then rub this water on the eyes inshallah. اور آنکھوں پہ یہ پانی لگانا ہے. اللہ نے چاہا تو آپ کی آنکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. ہمارے جو اشعار کی ہے, پہلے کون ہوگا؟ منیب بھائی سے پوچھ لیتے ہیں, یہ بھی نعت خوان ہے جی. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو یہاں سے ہو یہی وہاں سے ہو, یہی آ کے ہو. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جی. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. یہ شعر تھا بڑا پیارا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ عبدالحنان بھائی ہیں, عبدالحنان بھائی کے لیے آسان دے دیتے ہیں. چلے, عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. آمین آمین. مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. پھر عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. آپ پڑھتے رہتے ہو, ذہن میں نہیں آیا. بڑا زبردست پڑھتے ہیں عبدالحنان بھائی بھی یہ کلام. چلیں جی, حفیظ بھائی سے انشاءاللہ. میں ہوں سنی مرو سنی, میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی. مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. چلیں جی, مبین بھائی سے دوسرا شعر پوچھیں گا. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. Keep watching Madani Channel. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The path of the knowledge is the way to Jannah. The path of the knowledge is the way to Jannah. Jannah.